آئیے خداوند کی حضوری میں ہم لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی 10 آیات کو اپنے سامنے رکھیں گے۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کے 7ویں باب اور اس کی پہلی 10 آیات کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے، اور ہاں ہم آیت با آیت سیکھتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہی تلاوت ہوتی جائے گی۔ آپ سب جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ ضرور بائبل مقدس کھولیں، پہلی آیت کو دیکھیے تو خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، جب وہ لوگوں کو اپنی سب باتیں سنا چکا تو کفرنہوم میں آیا۔ ذرا میرے ساتھ رہیے گا، یسوع مسیح کے متعلق فرمایا جا رہا ہے جب وہ لوگوں کو یعنی اپنے پیچھے چلنے والی بھیڑ کو اپنی سب باتیں سنا چکا۔ کون سی باتیں؟ پہاڑی باز۔ یسوع مسیح جو پہاڑی باز کر رہے تھے بیابان میں آزمائے جانے کے بعد اور فتح پانے کے بعد، جب انہوں نے منہ کھول کر تعلیم دینا شروع کیا تو 6 باب تک وہ لوگوں کو کیا دیتے رہے؟ تعلیم دیتے رہے، وہ پہاڑی باز کرتے رہے، وہ مسیحی تعلیم جو ہے وہ سکھاتے رہے، وہ خدا کی بادشاہی کی منادی کرتے رہے، اور لکھا جب سب باتیں سنا چکا تو کفرنہوم میں آیا۔ کفرنہوم کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے لیے سیکھنے والی چیزیں ہیں کہ کفرنہوم کا مطلب ہے ولیج آف کمفرٹ۔ کیا مطلب ہے؟ ولیج آف کمفرٹ، یعنی ایک ایسا گاؤں جہاں راحت ہے، جہاں سکون ہے۔ اور میرے عزیزو، نئے عہد نامہ میں کفرنہوم کو نمایاں کیا گیا ہے، کفرنہوم کا ذکر نمایاں طور پہ کیا گیا ہے، لیکن پرانے عہد نامہ میں اگرچہ اس کا ذکر ہمیں نہیں ملتا۔ کفرنہوم ایک شہر تھا جو گلیل کی جھیل کے شمال مغربی کنارے پر واقع تھا، اور میں نے اس کا مطلب کیا بتایا ہے؟ ولیج آف کمفرٹ۔ ولیج آف کیسا گاؤں؟ آرام اور سکون کا گاؤں۔ اور یسوع مسیح، ہمیں بائبل مقدس میں پتا چلتا ہے کہ یسوع مسیح کفرنہوم کو منتخب کرتے ہیں کیونکہ گلیل کے علاقہ ناصرت میں، ان کے اپنے علاقے میں انہیں قبول نہ کیا گیا۔ انہیں کیا نہ کیا گیا؟ اور جب وہ ہیکل میں ورد کرتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ تو یوسف بڑائی کا بیٹا، یہ کہہ رہا خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا۔ انہوں نے کیا کر دیا؟ اسے پہاڑ سے گرانا چاہا، اور یسوع مسیح ناصرت سے نکل کر کفرنہوم میں آ گیا کیونکہ مذہبی عہدیداروں نے ناصرت میں یسوع مسیح کو قبول نہ کیا۔ ناصرت کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے کہا کوئی نبی اپنے ملک میں عزت نہیں پاتا، اور ہاں یسوع مسیح کو اس کے اپنوں نے، ناصرت کے لوگوں نے قبول۔ اور یسوع مسیح کفرنہوم میں آیا، اور کفرنہوم جو ہے یہاں پہ یسوع مسیح عبادت خانوں میں بھی تعلیم دیتا رہا، اور بتیروں کو، بیماروں کو، لنگڑوں کو، اندھوں کو وہ چنگا کرتا رہا۔ بولو بولو یسوع مسیح کے نام کی۔ یسوع مسیح بتیرے، بیماروں کو چنگا کرتا رہا۔ اور ہم کفرنہوم ہی وہ گاؤں ہے جہاں سے 3 رسولوں کا چناؤ ہوا۔ یہ کفرنہوم مقدس پطرس اور اس کے بھائی مقدس اندریاس کا بھی علاقہ ہے، اور متی رسول جب ایک ٹیکس کلیکٹر تھا، محصول لینے والا تھا، تو وہ بھی محصول کی چنگی کفرنہوم میں ہی بیٹھا ہوا تھا، اور یسوع مسیح نے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ اور متی رسول وہ دولت چھوڑ کر، وہ پیسے چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ کفرنہوم 3 رسولوں کا گاؤں بھی ہے۔ اور ہاں کفرنہوم جو ہے
یہ ایسا شہر ہے جس میں خداوند یسوع مسیح نے عبادت خانوں میں نے کہا تعلیم دی اور بتھیرے، بیماروں، لنگڑوں، مفلوجوں اور کیا ہے بدرو گرفتہ کو اس نے آزاد کیا۔ کفرناؤم ایک اچھا شہر ہے، ایک اچھا گاؤں ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ ویلیج آف کمفرٹ، آرام اور سکون کا گاؤں۔ اور یسوع مسیح اس کا انتخاب کرتے ہیں کہ یہاں منادی کریں گے، یہاں لوگوں کو خدا کی بادشاہی کی خبر دیں گے، اور یہاں خدا کے لوگوں کو بیماریوں، کمزوریوں، لاچاریوں اور طرح طرح کے روگوں سے وہ چھڑائیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ آگے لکھا ہے دوسری آیت میں، اور کسی صوبہ دار کا نوکر جو اس کو عزیز تھا، بیماری سے مرنے کو تھا۔ ایک صوبے دار، رومی صوبے دار کا نوکر جو کیا تھا؟ بیمار تھا، اور بیماری کی وجہ سے کیا تھا؟ اور اگر آپ متی رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کو پڑھیں جو کہ 8واں باب ہے، تو آپ کو وہاں پتا چلے گا کہ اس شخص کو فالج تھا۔ اس شخص کو کیا تھا؟ فالج تھا، اور وہ فالج کی وجہ سے یہاں لکھا ہے کہ وہ کیا تھا؟ مرنے کو تھا، about to die، وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھا۔ اور یقیناً یہ صوبیدار جو کہ رومی صوبیدار ہے، یہ اس کے متعلق کیا ہے؟ تڑپ رکھتا ہے، یہ اس کے متعلق درد رکھتا ہے، اپنے غلام کے متعلق، اپنے خادم کے متعلق، اپنے نوکر کے متعلق شفا کا درد رکھتا ہے۔ اور وہ کیا ہوتا ہے آیت با آیت دیکھیں گے، لیکن آئیے ہم کچھ دیر باتیں کریں گے کہ یہ جو رومی صوبیدار ہیں یہ کون ہوتے ہیں۔ بائبل مقدس میں، اناجیل میں اور رسولوں کے اعمال میں بہت سارے رومی صوبیداروں کا ذکر ہوا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ کون کون بائبل مقدس پڑھتا ہے اور پتا ہے اسے؟ کئی رومی صوبیداروں کا ذکر ہوا ہے۔ اب رومی صوبیدار جو ہیں روم کی فوج کی اہم شخصیت ہوا کرتے تھے، اور ایک صوبیدار کے نیچے اس کے ماتحت 100 جوان، 100 سپاہی ہوا کرتے تھے، اور ان کی خدمات بڑی اہم ہے۔ جنگ میں یہ سپاہیوں کی رہنمائی کرتے، ان کے نظم و ضبط کو برقرار رکھتے، فرائض کو تعویذ کرتے اور احکامات کو بھی نافذ کرتے۔ ہاں، رومی صوبیدار ایک اچھی پوسٹ پہ تھے، روم کی سلطنت میں ان کی بڑی کیا تھی؟ اچھی جگہ تھی۔ اور بنیادی طور پہ یہ جو رومی صوبیدار ہوتے تھے یہ فوجیوں کا اندراج کرتے تھے، انہیں بھرتی کرتے تھے، اور اعلیٰ افسران اور عام فوجیوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتے تھے۔ کس کا کام کرتے تھے؟ یعنی کمیونیکیشن کا سورس تھے یہ، آپس میں اعلیٰ افسران اور عام فوجیوں کے معاملات کو آپس میں درمیانی بن کے کام کرتے تھے۔ اور ہاں، میدان جنگ میں رومی فوج کی کامیابی اور اس کی تنظیم کے لیے یہ بڑے اہم تھے۔ ان کا تجربہ، ان کی وفاداری، ان کی بہادری پوری رومی تاریخ میں فوجی تسلط کے حوالے سے بڑی اہم سمجھی جاتی ہے۔ زیادہ تر جو رومی صوبیدار تھے وہ روم کے ہی رہنے والے تھے، وہ رومی تھے، لیکن کچھ جو تھے وہ سامری تھے۔ کچھ کون تھے؟ سامریا کے رہنے والے سامری تھے، اور نیم یہودی بھی تھے۔ کچھ کیا تھے؟ وہ نیم یہودی بھی تھے، اور ہاں کچھ بڑے پارسا، نیک اور بھلے لوگ بھی تھے، اور ایسا ہی شاید یہ بھی تھا۔ تیسری آیت میں دیکھیے، ایسا یہ ہے لکھا ہے اس نے یسوع کی خبر سن کر، کیا خبر سنی؟ کہ یسوع کہاں آیا ہوا ہے؟ کفرنہوم میں آیا ہے۔ شافی کہاں آیا ہوا ہے؟ کفرنہوم میں آیا ہوا ہے۔ اور اس نے یسوع کی خبر سن کر یہودیوں کے کئی بزرگوں کو اس کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ آ کر میرے نوکر کو اچھا کر، آ کر میرے نوکر کو۔ اب تیسری آیت مبارکہ میں لکھا ہے جو کچھ، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ رومی صوبیدار جو تھا یہ اپنے نوکر، اپنے خادم، اپنے غلام، اپنے کیا ہے کمی پر، کمی کہتے ہیں نا، کمے نو پنجابی کمی بھی کہتے ہیں نا، تو یہ اپنے کامے پر ترس کھا رہا ہے
کہ وہ بیمار ہے اور بیماری سے مرنے کو ہے، اور ہاں اس نے یہودی بزرگوں سے کہا کہ یسوع مسیح سے کہہ کہ وہ آ کر کیا کر دے، میرے نوکر کو اور اچھا کرے۔ اور آگے ذرا مزید دیکھیے 4 آیت میں کہ وہ کیسا بھلا انسان ہے کہ بھائی وہ یہودی بزرگ جو ہیں وہ بھی اس کی کیا کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ یسوع کے پاس آئے۔ کون آئے؟ یہودی بزرگ آئے۔ اس کا مطلب وہ نیک آدمی تھا، وہ یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، وہ وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا تھا۔ جیسے ہی اس نے انہیں کہا کہ خداوند یسوع مسیح سے کہہ کہ آ کر میرے خادم کو، میرے نوکر کو اچھا کرے، تو وہ یہودی بزرگ بھی کیا ہوئے، وہ یسوع کے پاس آئے اور اس کی بڑی منت کر کے کہنے لگے۔ کیا کر کے؟ شفا کے لیے، برکت کے لیے منت بھی کرنا پڑتی ہے۔ تو وہ کیا کرنے لگے؟ منت کر کے کہنے لگے کہ وہ اس لائق ہے۔ توجہ دینی ہے، وہ رومی جو صوبے دار ہے وہ اس لائق ہے۔ یہودیوں نے، بزرگوں نے اس بات کی شہادت دی کہ وہ نیک آدمی ہے، وہ بھلا انسان ہے، وہ چنگا بندہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس لائق ہے کہ تو اس کی خاطر یہ کرے۔ شفا پانے کے لیے ہاں درد رکھنا پڑتا ہے، منت کرنے پڑتی ہے۔ اور دیکھیں ڈو گڈ ہیو گڈ ہوتا ہے۔ آپ نیک ہیں، آپ اچھے ہیں تو خدا آپ کو نہیں چھوڑے گا، وہ دوسروں کو بھی آپ کے لیے کھڑا کرے گا کہ وہ آپ کے لیے درد رکھیں، وہ آپ کے لیے مناجات کریں، وہ آپ کے لیے شفاعت کریں، وہ آپ کے لیے منت کریں، اور ہاں آپ کے لائق ہونے کی شہادت دیں۔ وہ رومی صوبیدار کی کیا کر رہے ہیں؟ شہادت دے رہے ہیں کہ وہ اس لائق ہے کہ تو اس کی خاطر یہ کرے۔ میرے عزیزو توجہ دیجیے، 5ویں آیت میں بھی لکھا ہے، وجہ سمجھ آئیے، وجہ کو ذرا سمجھیے کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لائق ہے کہ تو اس کی خاطر یہ کرے۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے۔ یہودی اس دور میں کیا تھے؟ وہ روم کی غلامی میں تھے، وہ جکڑے ہوئے تھے، وہ پھنسے ہوئے تھے، وہ تو تسلط میں تھے روم کے۔ اور ہاں یہ رومی صوبیدار بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے، جو کہ لکھا ہے کیونکہ وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے اور ہمارے عبادت خانہ کو اسی نے بنوایا۔ کفرنہوم میں وہ نیک آدمی اتنا اچھا ہے کہ اس نے یہ نہیں سوچا میں تو رومی ہوں، میں تو بت پرست ہوں۔ اس نے کہا ہاں یہ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں ہاں ان کا بھی کیا ہونا چاہیے، ایک عبادت گاہ ان کی ہونی چاہیے۔ 5ویں آیت میں وجہ لکھی ہے کہ وہ قوم سے، یہودی قوم سے، ان لوگوں سے محبت کرتا تھا۔ اور ہاں یسوع مسیح بھی تو کون تھا؟ وہ بھی یہودی تھا۔ بزرگوں نے کہا کہ یہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے، اس نے کفرنہوم کا جو عبادت خانہ ہے وہ بھی بنوایا ہے۔ اب 6 آیت میں چلتے ہیں، کیا ہوا؟ یسوع ان کے ساتھ چلا، یسوع ان کے کیونکہ یسوع کو اچھا لگا کہ نیک آدمی ہے، بھلا آدمی ہے، یسوع ان کے ساتھ چلا۔ ذرا غور کرنا ہے آپ نے، یسوع ان کے ساتھ چلا، مگر جب وہ گھر کے قریب پہنچا، اس کے گھر نہیں ابھی پہنچا، اس کے گھر کے قریب پہنچا تو صوبیدار نے بعض دوستوں کی معرفت اسے یہ کہلا بھیجا۔ اس نے چند دوستوں کو کہا جاؤ یار وہ یسوع مسیح آ رہے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح آ رہے ہیں، تو جاؤ انہیں میرا یہ پیغام دو۔ پیغام کیا؟ کہ اے خداوند تکلیف نہ کر، اے خداوند تکلیف نہ کر، کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے۔ اس کی عاجزی دیکھیے، اس کی انکساری دیکھیے، اس کی حلیمی دیکھیے، اس کی خاکساری دیکھیے، اس کی شائستگی دیکھیے، اس کا مہذب ہونا دیکھیے۔ مہذب لوگ، شائستہ لوگ، میٹھا بولنے والے لوگ برکت پاتے ہیں۔ لکھا ہے نرم زبان تو ہڈی کو بھی توڑ دیتی ہے۔ کون سی زبان؟ نرم زبان تو ہڈی کو بھی۔ اب یسوع مسیح تو پہلے ہی اس کے اچھے کاموں کی وجہ سے کنونس ہو چکے تھے کہ اچھا میں جاتا ہوں اور اسے کیا دے دیتا ہوں، اس کے خادم کو
ब्लेस कर देता हूं, शिफा दे देता हूं। लेकिन क्या हुआ, उसने अपने दोस्तों की मार्फत ये कहला भेजा कि क्या ना कीजिए, आप तकलीफ ना कीजिए, मेरी छत इस काबिल नहीं है कि आप मेरी छत के नीचे आए। अच्छा, रोमी जो थे वो जानते थे, तो सुनिएगा, रोमी लोग जानते थे कि यहूदी जो है वो जिस खुदा की, यहोवा की इबादत करते हैं, उनका अकीदा ये है कि वी आर चोजन, वी आर चोजन पीपल, वी आर सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। हम दुनिया से अलग किए हुए लोग हैं, हम दुनिया जैसे नहीं हैं। और दुनिया को वो नापाक समझते थे और खुद को यहोवा पाक खुदा की वजह से पाक समझते थे। और वो दूसरों की घरों में, दूसरों की छतों के नीचे जाने में परहेज करते थे, वो उनके घरों में दाखिल होने से परहेज करते थे। और यहां यह भी नजरिया लिया जाता है कि शायद रोमी सूबेदार समझता था कि यीशु मसीह तो क्या है, वो मुतबरिक है, वो पाक है, वो एक यहूदी है, और हां मेरी छत क्या है, नापाक है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यीशु मसीह को इन चीजों की फिक्र नहीं थी। यीशु मसीह तो अपने बारे में कहता है कि बीमार को तबीब की जरूरत है। यीशु मसीह तो कहता है अपने बारे में कि इब्ने आदम तो आया ही खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। वो यकीनन जानता है कि वो पाक है तो वो नजस को भी पाक कर सकता है। वो जानता था कि कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके कलाम से मुतासर ना हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी रफाकत से मुतासर ना हो। जो उससे मिलेगा वो तो जिंदगी पालेगा और हमेशा की जिंदगी पालेगा, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाए। और कैसी जिंदगी? कसरत की जिंदगी पाए। अच्छा, ये उसका शायद जहन में बात आई कि यीशु तो पाक है, यीशु तो यहूदी है और मैं बुत परस्त हूं, मैं तो एक नापाक हूं, मैं तो एक नजस हूं। तो हाँ, मेरी छत के नीचे यीशु ना ही आए। उसने कहा ऐ खुदावन तकलीफ, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के। अब जरा 7वीं आयत में जरा देखिएगा कि मजीद वो क्या कहता है। मजीद वो कहता है, तो जो देनी आपने, इसी सबब से मैंने अपने आप को भी तेरे पास आने के लायक ना समझा। अपनी हलीमी, अपनी खाकसारी, अपनी आजिज़ी, अपनी इनकिसारी का आला इजहार कर रहा है। खुदावन तू मेरे घर आए, मेरी छत के नीचे आए, ये भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि तू पाक है और मैं नजस हूं, नापाक हूं। लेकिन हाँ, मैं भी तेरे पास आने के लायक। जरा तवज्जो देनी आपने, रोमी सरदार, सूबेदार कैसा खाकसार हो रहा है, और हाँ वो कह रहा है कि वो भी इस लायक नहीं, कि वो इस लायक नहीं कि क्या हो जाए, भाई मैं भी, यानी रोमी सरदार भी यीशु के पास जाए। अब सूबेदार का यीशु मसीह पे जो ईमान है वो काबिल गौर है। जरा तवज्जो देनी है, क्या कह रहा है कि खुदावन मैंने अपने आप को भी तेरे पास आने के लायक ना समझा। जरा उसका ईमान काबिल गौर है। आगे कहता क्या है, जरा तवज्जो आपने रखनी है। उसका ईमान जो यीशु मसीह पर है वो काबिल गौर है। आगे लिखा है, बल्कि जुबान से कह दे। यीशु मसीह तू जहां पे भी है, तू मील दूर है या 2 मील दूर है या अभी किसी और पिछले गांव में है, तू सिर्फ वहीं से क्या कर दे, जुबान से कह दे, तो मेरा खादम शिफा पाएगा। मेरे अजीजों जरा गौर करना है आपने, वो यीशु मसीह को कह रहा है कि यीशु मसीह तेरी जुबान से उसके लिए शिफा बस निकल जाए, तू कह ही दे तो मेरा खादम क्या पालेगा। मेरे अजीजों समझिएगा, उसका ईमान काबिल गौर है। जब वो कहता है कि तू बस कह ही दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा, तो सोचें ये ईमान कैसा ईमान है, ये ईमान कैसा ईमान है, ये ईमान किस पर ईमान है, ये भी सोचें। 2 सवाल बड़े अहम हैं, ये ईमान कैसा ईमान है और ये ईमान किस पर ईमान है। जरा सोचने वाली बातें हैं मेरे अजीजों। सूबेदार, रोमी सूबेदार यीशु मसीह को खुदा का मुजस्सम कलमा तस्लीम कर रहा है। हालांकि उसे नहीं पता, उसने नहीं पेशगोइयां पड़ी हुई,
کہ کلام مجسم ہوگا، ایک تمہاری حملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور ہمارے لیے لڑکا تولد ہوگا، اسے نہیں پتا یہ سب کچھ، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایسا ہی ہے جو کلام ہی مجسم ہو کر آیا ہوا ہے، یہ جو ہے یہ خدا ہے جو صرف کہہ ہی دے گا تو کیا ہو جائے گا، اس کا خادم وہ یسوع مسیح کو مجسم کلام تسلیم کر رہا ہے، وہی کلمہ جو خدا تھا، جو خدا تھا جس نے کہا ہو جا تو سب کچھ کیا ہو گیا، وجود میں آ گیا۔ وہ جان رہا کہ یہ وہی کلمہ ہے، وہ جان رہا کہ یہ وہی کلمہ ہے جو خدا تھا اور خدا ہے اور خدا رہے گا۔ وہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ یہی وہ کلمہ ہے جو خود مجسم ہو کر آیا ہے، یہی وہ خدا ہے جو خود زمین پہ اتر آیا ہے۔ ہاں وہ جانتا ہے کہ یہ تو صرف کہہ ہی دے گا تو میرا خادم کیا پائے گا، شفا پائے گا۔ میرے عزیزو، وہ یسوع مسیح کی مافوق الفطرت معجزانہ قدرت پر ایمان لا چکا ہے کہ جیسے کلام سے سب کچھ خلق ہوا ہے، یہ بھی صرف کہہ ہی دے گا تو میرا خادم شفا پالے گا۔ وہ جانتا ہے کہ خدا اپنا کلام بر وقت نازل فرما کے اپنے لوگوں کو بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہی وہ کلمہ ہے، یہ وہی کلام ہے جو بس نازل ہوگا تو میرا خادم کیا پا جائے گا۔ میرے عزیزو، اس نے زبور میں بھی اس بھی نہیں پڑھا ہوگا، وہ تو رومی ہے، لیکن اس کا ایمان چیک کریں، وہ یسوع مسیح کو کلمہ مانگ رہا ہے، خدا کی حکمت مانگ رہا ہے، خدا کی قدرت مانگ رہا ہے، خدا کی روح مان رہا ہے، اور ہاں وہ جان رہا ہے کہ یہ صرف کہہ ہی دے گا تو میرا خادم۔ 8ویں آیت میں اس کے سلیقے کو چیک کریں، 8ویں آیت میں اس کی عقل مندی چیک کریں، کیا کہتا ہے، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں، رومی صوبیدار ہوں لیکن کوئی میرا بھی باس ہے، کوئی میرا بھی افسر ہے، کہتا ہے میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہے۔ کتنے سپاہی میں نے ابھی بھی بتایا تھا، 100 سپاہی اس کے ماتحت، اور جب ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، میں صوبیدار ہوں، ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ اور دوسرے سے آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے یہ کر کہ وہ کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اس کا ایمان چیک کریں، اس کی سلیقہ مندی، اس کی عقل مندی چیک کیجئے۔ انگلش میں ایک ورڈ ہوتا ہے انالوجی، ورڈ کا نام کیا ہے، انالوجی۔ اس کو آسان بھی ایک لفظ بولتا ہوں، سملیرٹی۔ انالوجی مشکل ہے تو سملیرٹی توجہ دینی ہے۔ وہ یسوع مسیح کی حاکمیت کو، یسوع مسیح کے اختیار کو، وہ یسوع مسیح کے اقتدار کو، وہ یسوع مسیح کی مافوق الفطرت طاقت کو، وہ اس کی قدرت کو مان رہا ہے، اور ہاں سلیقہ اتنا پیارا ہے بات کرنے کا، اپنے آپ کو بھی وہ پیش کر رہا ہے کہ ہاں میرے بھی ماتحت بندے ہیں، جب میں کسی سے کہتا ہوں تو وہ بھی مانتے ہیں، یہ بیماریاں یہ تیرے اختیار میں ہیں، تو صرف کہہ ہی دے گا تو میرا خادم شفا پائے گا۔ تو خدا کا کلمہ ہے، تیرے ہی بولنے سے سب کچھ وجود میں آتا رہا ہے، اب بھی وجود میں آئے گا، تو کہہ ہی دے گا تو میرا خادم کیا پائے گا۔ ہاں میرے عزیزو، وہ سملیرٹی کے ساتھ، انالوجی کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ ہاں اس کی خوبیاں بڑی ہیں، اس کی کرداری خوبی۔ رومی سر جو صوبیدار ہے وہ شفاعت کرنے والا بھی ہے، درد مند بھی ہے، احساس مند بھی ہے، مہربان بھی ہے، شفیق بھی ہے، عاجز و انکسار بھی ہے، اقرار کرنے والا بھی ہے، شائستہ بھی ہے، نرم زبان والا، نرم مزاج بھی ہے، با اعتماد بھی ہے، پرخلوص بھی ہے، عقل مند بھی ہے، ایمان کی حقیقی قوت کو سمجھنے والا بھی ہے، اور یسوع مسیح کو واقعی قادر مطلق خدا ماننے والا بھی ہے۔ ہاں میرے عزیزو، رومی سر صوبیدار میں بڑی خوبیاں ہیں، میں کیا بیان کروں، اتنا افیکٹو، اتنا پاورفل کریکٹر ہے کہ ہاں بہت کچھ سمجھنے کو مل رہا ہے۔ ارسطو کا نام کس کس نے سنا ہے؟ ارسطوٹل انگلش میں کہتے ہیں، کیا انگلش میں کہتے ہیں؟ ارسطوٹل دنیا کے عظیم فلسفرز میں سے ایک یونانی فلسفی کا نام ارسطوٹل ہے۔ پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ سنیے گا ذرا، کہتا ہے بے جان چیزوں کے ساتھ کوئی دوستی اور انصاف نہیں ہو سکتا۔ میرے ساتھ رہنا ہے، بڑی خاص باتیں ہیں۔ ارسطو کہتا ہے
بے جان چیزوں کے ساتھ کوئی دوستی اور انصاف نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ گھوڑے، بیل یا غلام کے ساتھ بھی نہیں۔ غلام کو بھی وہ کیا کہہ رہا ہے ارسطو؟ وہ کہتا ہے مالک، آقا اپنے غلام کو بھی بے جان ہی سمجھتے ہیں، جانور ہی سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی وہ انصاف نہیں کر سکتے، دوستی نہیں کر سکتے۔ اور آگے وہ لکھتا ہے، ارسطو لکھتا ہے، کیونکہ آقا اور غلام میں کوئی چیز مشترک نہیں سمجھی جاتی۔ اور مزید وہ کہتا ہے کہ ایک غلام زندہ آلہ ہوتا ہے، ایک غلام، ایک نوکر، ایک خادم زندہ آلہ ہوتا ہے، جس طرح ایک آلہ بے جان ہے ایک غلام کو بھی بے جان سمجھا جاتا ہے۔ آلہ تھوڑی چھینی بے جان ہے، وہ سمجھتے ہیں غلام بھی کیا ہوتے ہیں، یہ ارسطو کا کہنا ہے۔ اور آگے اگر دیکھیں تو روم کا ایک ماہر قانون تھا گائس، وہ عالمی سطح پر اس بات کو کرتا ہے اور کہتا ہے مالک اپنے غلام پر زندگی اور موت کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ پرانے زمانے میں دیکھ لیں، جو مالک تھے، آقا تھے، وہ اپنے خادموں کی، اپنے غلاموں کی زندگی اور موت کے مالک ہوتے تھے۔ اور ہاں، روم کا ایک اور فلسفر ہے ویرو کہتا ہے غلام، حیوان اور ایک گاڑی کے درمیان فرق صرف یہ ہے غلام بات کرتا ہے۔ غلاموں کی کوئی وقت نہیں ہوتی، لیکن یہ اپنے غلام کے لیے بھی ترس رکھتا ہے، یہ اپنے غلام کے لیے بھی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اکثر ہی اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنی بیوی، اپنے خامند، اپنے بیٹے، اپنی بیٹی، اپنے ہمسائے اور اپنے قریبی رشتہ دار پر بھی ترس نہیں کرتے، اس کے لیے بھی شفاعت نہیں کرتے۔ لیکن یہاں ایک صوبیدار، رومی صوبیدار، اتنا خاکسار، اتنا انکسار، اتنا حلیم، اتنا دردمند کہ وہ اپنے غلام کے لیے بھی تڑپ رکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تو زبان سے صرف کہہ ہی دے تو میرا خادم کیا پائے گا۔ میرے عزیزو، 9ویں آیت میں یسوع مسیح تعجب کرتے ہیں، یسوع مسیح حیران ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ 9ویں آیت کو سمجھنا آپ نے۔ 9ویں آیت میں یسوع مسیح حیران ہو جاتے ہیں اس کے ایمان سے، اس کے رویے سے، اس کی خوبیوں سے، اور کہتے ہیں یسوع نے یہ سن کر اس پر تعجب کیا۔ کس پہ تعجب کیا؟ اس رومی صوبیدار پہ تعجب کیا، اور پھر کر اس بھیڑ سے جو اس کے پیچھے آتی تھی، یسوع مسیح نے پھر کر اس بھیڑ سے جو اس کے پیچھے آتی تھی کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ میرے عزیزو، اس کا ایمان یسوع مسیح کو متعجب کر دیتا ہے، اس کا ایمان یسوع مسیح کو حیران کر دیتا ہے۔ یسوع مسیح متعجب ہو جاتے ہیں اس کے ایمان سے اور کہتے ہیں ایسا ایمان تو میں نے اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا۔ اسرائیل کا کیا کہنا تھا؟ ہم کیا ہیں؟ چوزن پیپل، ہم کیا ہیں؟ ہولی پیپل، ہم کیا ہیں؟ مقدس امت، ہم کیا ہیں؟ چنے ہوئے لوگ۔ لیکن یسوع مسیح کہہ رہے ہیں ایسا ایمان تو میں نے اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ میرے عزیزو، ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ہم بھی اکثر اپنے آپ کو یہی کہتے ہیں، we are chosen, we are holy, we are blessed, we are anointed۔ یہ سارا کچھ ہی کہتے ہیں، لیکن اس طرح کی خوبیاں نہیں رکھ پاتے، اس طرح کا ایمان نہیں رکھ پاتے۔ یاد رکھیے، ہم بڑا بھی ایمان رکھ لیں گے تو یہی رکھیں گے نا کہ ہاں خداوند خدا میرا خدا ہے، یسوع مسیح میرا خدا ہے، وہ میرا شافی ہے، وہ یہاں موجود ہے، ہاں وہ شفا دیتا ہے، وہ سب کو پالتا ہے، وہ رزق روٹی دیتا ہے۔ لیکن اس کا ایمان چیک کریں، جو کہ ایک غیر قوم تھا، اس کا ایمان چیک کریں کہ وہ ایمان رکھتا ہے کہ یسوع خداوند، اے ربی، اے مالک، تو صرف کہہ ہی دے تو میرا خادم کیا پائے گا؟ شفا پائے گا۔ کیا خیال ہے؟ اس کا ایمان بڑا ہے، بڑا ایمان ہے۔ اس کے ایمان نے کس کو حیران کر دیا؟ تو کیا آپ کے ایمان نے کبھی یسوع کو حیران کیا؟ کیا آپ کے ایمان نے کبھی یسوع مسیح کو متعجب کیا کہ یسوع مسیح کہے کہ ایسا ایمان تو میں نے کہیں اور نہیں دیکھا؟ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایسا ایمان رکھنا شروع کر دیں۔ کیسا ایمان؟ اس رومی صوبیدار جیسا،
वो कह रहा है हाँ तू जुबान से सिर्फ कह ही दे तो मेरा खादिम क्या पालेगा। ऐसा ईमान रखना शुरू कर दे, ऐसा ईमान रखना शुरू कर दे। आप खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत पर ईमान रखना शुरू कर दें। मेरे अजीजों, ईमान की डेफिनेशन क्या है? ईमान की डेफिनेशन इब्रानियों 11वें बाब की पहली आयत में लिखी है कि ईमान, अब ईमान अनदेखी और उम्मीद की हुई चीजों का सबूत है। सोचिए, उस आदमी ने देखा नहीं है, देखा नहीं है, जाना नहीं है, और हाँ बस उम्मीद की हुई है कि यीशु सिर्फ जुबान ही से कह देगा तो मेरा खादिम क्या पालेगा। मेरे अजीजों, अब आपके अंदर भी ऐसा ईमान होना चाहिए, अनदेखी उम्मीद की हुई चीजों का सबूत होना चाहिए। आपके पास जो नहीं है, ईमान रखें कि हाँ खुदावंद आपको देने की कुदरत रखता है। हाँ, जो भी खुशी आपके पास नहीं है, जो बरकत आपके पास नहीं है, ईमान रखें खुदा आपको दे सकता है। जो बहाली आपके पास नहीं है, जो मर्तबा आपके पास नहीं है, ईमान रखें कि यीशु मसीह सिर्फ कह ही देगा तो आप शिफा पाएंगे। और वो तो कहता है मांगो तो, मांगो तो, ढूंढो तो, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मेरे अजीजों, ईमान रखना शुरू कर दें, आपकी जिंदगी में बड़ा काम होने वाला है, आपकी जिंदगी में बड़ा काम होने वाला है। और मैं चाहूंगा कि आपको एक मिसाल देके समझाऊं। ईमान ना एक स्विच का नाम है, जरा सुनिएगा। ईमान छोटा या बड़ा नहीं होता, ईमान कम या थोड़ा नहीं होता, ईमान एक स्विच की तरह है। ये देखें, मैंने इसे प्रेस किया तो यहां ये बंद हो गया, मैंने इसे ऑन किया तो यहां ये चल गया है। इसके साथ कोई डिमर नहीं होता कि घटा लिया तो कभी बढ़ा लिया। डिमर होता है ना, डिमर होता है ना पंखे का। और मेरे अजीजों, ईमान बस एक स्विच की तरह है। बस आपके अंदर या तो ईमान है या फिर ईमान नहीं है। जैसे कि इसको प्रेस किया है तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, और अगर इसे मैंने ऑफ कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी अब नहीं आ रही। मेरे अजीजों, ईमान बस होता है, और जिसके पास भी राई के दाने के बराबर ईमान होगा, हाँ वो पहाड़ से भी कहेगा तो वो उसके लिए समुद्र में जा लगेगा। ईमान रखना शुरू कर दे, अनदेखी उम्मीद की हुई चीजों का सबूत रखें। ये ना समझे कि मेरे लिए तो कुछ हुआ नहीं है। हाँ, उसने कहा जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, ईमान रखो, यकीन रखो कि तुम्हारे लिए हो गया। इंज ना सोचा जे नहीं मेरे लिए तो होया नहीं। शुक्रगुजारी करना शुरू किया करें, शुक्रगुजारी किया करना शुरू किया करें। खुदा तूने मेरे लिए कर दिया है। वो खादिम के लिए शिफात कर रहा है, आप अपने लिए शिफात कीजिए, आप अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, आप अपने खामन के लिए, आप अपनी बीवी के लिए शिफात करें। दर्दमंद हो, शिफात करने वाले दर्दमंद होते हैं। वो शिफात करने वाला खादिम के लिए दर्दमंद था, एहसासमंद था। हाँ, उसकी दुआ से फिर उसका खादिम शिफा पाया। आगे लिखा है क्या हुआ, 10वीं आयत में लिखा है, और भेजे हुए लोगों ने घर में वापस आकर उस नौकर को तंदुरुस्त पाया। बोलो बोलो यीशु मसीह के नाम की। यीशु ने सिर्फ कह दिया तो वो नौकर, वो खादिम, वो गुलाम क्या पा गया? आप भी पा जाएंगे। वो कह ही देगा तो आप भी शिफा पा जाएंगे। हाँ, ईमान कमजोर न रखिए, आप ईमान बड़ा रखिए, ईमान को ऑन रखिए। आपकी जिंदगी में बड़ा काम होने वाला है। हाँ, इस कलीसिया में बड़ा काम होने वाला है। हाँ मेरे अजीजों, और ईमान रखे के ईमान क्या है? अनदेखी उम्मीद की हुई चीजों का सबूत है। आप सबूत रखें, प्रूफ। सबूत का मतलब होता है प्रूफ। आपके पास ईमान प्रूफ होना चाहिए कि आपकी जिंदगी में हो गया है। और इब्रानियों के खत में क्या लिखा है, तो जो दीजिएगा। इब्रानियों के खत में लिखा है, तो जो देनी आपने, बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। बगैर ईमान के उसे पसंद आना। आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में बड़ा काम हो, मौजज़ाना काम हो, इलाही काम हो, माफुकुल फितरत काम हो, तो ईमान रखें, आप उसे पसंद आ जाएंगे और वो सिर्फ कह ही देगा तो आपकी जिंदगी में बड़ा काम होगा। आपकी जिंदगी में बड़ा काम होगा। गुर्बत मिटेगी, अफलास मिटेगी, गम मिटेंगे। हाँ, आप बरकत पाएंगे, आप ताजगी पाएंगे, रोजगी पाएंगे, उकाबो जैसा जोर पाएंगे, दौलत, बड़मंदी, इकबालमंदी, सरफराजी, औलाद की बरकत
पाएंगे, हाँ घर बार पाएंगे, रोजी रोटी के अंबार लगेंगे, खित्तों और आपके कटोरों में बरकत ठहरेगी, आपके प्यालों में बरकत ठहरेगी, आपकी जिंदगी में कुछ कमी ना होगी, क्योंकि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी। अरे खुदा का बंदा पौलुस कहता है ईमान तो कैसे पैदा होता है? सुनने से पैदा होता है। ईमान तो सुनने से पैदा होता है, और सुनना कहां से? मसीह के। मेरे अजीजों, इसे सुनते रहा करें, इसे पढ़ते रहा करें। और एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा, जब आप अकेले भी हों तो तब भी उसे बुलंद आवाज पढ़ा करें। कलाम को कैसे पढ़ा करें? ताकि इसके पढ़ने से आपको आवाज आती रहे और आपकी जिंदगी में ईमान पैदा होता रहे और आप बरकत पाएं, मौजूदाना तौर पे बरकत पाएं, माफूकुल फितरत तौर पे बरकत पाएं, और हाँ आप उसको पसंद आ जाएं, वो आपके ईमान पे हैरान हो और आप भी जो कुछ मांगे आपके लिए हो जाए। कौन कौन आज से ऐसा ईमान रखेगा? कौन कौन ऐसा ईमान रखेगा कि जो कुछ यीशु ने कहा है वो मेरे लिए हो गया है? कौन कौन ऐसा ईमान रखेगा? कौन कौन ऐसा ईमान रखेगा? वो रोता नहीं रहेगा, वो पुजमुर्दा नहीं रहेगा, वो बदहाल नहीं रहेगा, वो बीमार नहीं रहेगा। कौन कौन ऐसा ईमान रखता है? वो ईमान रखे तो यीशु उसके लिए वो कर देगा, क्योंकि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, ईमान रखो, यकीन रखो कि वो तुम्हारे लिए हो गया है। आइए घुटनों के बल हो दुआ करना शुरू कर दें। जैसे भी दुआ करना चाहे, जो खड़े होकर, जो घुटनों के बल जैसे भी ईमान की कुव्वत पाकर दुआ करना शुरू कर दें, यीशु मसीह से मांगना शुरू कर दें।